نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ وہ خاتون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی ہے، 17 سال کی عمر ہے، 17 سال عمر میں بڑی ہے آپ سے، اور پھر 2 شوہروں سے بیوہ بھی ہے۔ گویا آپ کا پہلا نکاح بیوہ عورت سے ہو رہا ہے، عمر بھی ان کی بڑی ہے، میرے آقا نے ان سے نکاح کیا، اور جب تک وہ حیات رہی، زندہ رہی، آپ نے کسی اور سے شادی نہیں فرمائی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد پھر دوسری شادی آپ نے کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، پھر آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے ہمدرد تھے، آپ کے دکھ درد میں شریک رہے، اگرچہ ایمان ان کو نہیں ملا لیکن آپ کے لیے سہارا تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا ہے، دو آپ کو حادثے پیش آ گئے۔ اس موقع پر میرے آقا کو خیال پیدا ہوا کہ چلو طائف چلتے ہیں اور طائف والوں کو ایمان کی دعوت دیں گے، ان کو دین کی طرف بلائیں گے، ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ تشریف لے گیا، طائف گئے، بڑی امیدوں سے گئے تھے، بڑی توقعات وابستہ تھی، اور آپ اس جذبے کے ساتھ گئے تھے کہ اگر مکے والے ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، اگر طائف کے لوگ قبول کر لیں گے تو پھر کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ گئے، اور جانے کے بعد جن جن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، 3 لوگوں کے نام جو سیرت میں اور حدیث کے اندر ملتے ہیں، ایک نام عتبہ کا ہے، ایک نام شیبہ کا ہے، اور ایک تیسرے، تینوں بھائی ہیں۔ آپ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے اجنبی نہیں تھے، جو آپ کے لیے یہ غیر نہیں تھے، مکہ معظمہ سے ان کا تعلق تھا، آپ اس دنیا کو تشریف لے گئے۔ جب آپ پہنچے اور آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی ہے، لمبا واقعہ ہے، میں صرف رحمت للعالمین کا جو پہلو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان تینوں نے آپ کے ساتھ جو ناروا، نامناسب، گستاخانہ برتاؤ کیا ہے، جو مکے والوں کے مزاج کے خلاف اور آپ کی توقعات پر پانی پھر گیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور صرف یہی نہیں، شہر کے اوباش لوگوں کو، نوجوانوں کو لگا دیا، اور انہوں نے اذیتیں پہنچائی۔ اذیتوں کی انتہا یہ ہو گئی، آپ کو مارا، آپ پر پتھر برسائے، آپ پر ڈیلے پھینکنا شروع کیے، جسم مبارک میں پیر مبارک میں لہوار ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے خادم حضرت زید ہے، ان کا حال ایک ان کا سر زخمی ہو چکا ہے۔ ایسے حال میں بالکل ٹوٹ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر کے آپ بیٹھے، لیکن بہرحال عتبہ اور شیبہ، عتبہ اور ربیعہ، یہ دونوں مکے کے تھے، مکے والوں سے تعلق تھا۔ ایک جذباتی ہوتا ہے، جب دیکھا کہ آپ کا یہ حال ہو گیا ہے تو انگور کا خوشہ رکھ کر کے نبی پاک کی خدمت میں بھیجا، اپنے غلام حضرت عباس کی اجازت دے کر کے آؤ، اور یہ کہنا کہ اس کو ضرور کھا لیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھا لیں اس کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تو لینے کے بعد حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک عجیب کلمہ زبان سے سنا، نبی پاک کی زبان مبارک سے، کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پڑھ کر کے اس ایک دو انگور کے دانوں کو لے کے منہ میں ڈالا۔ حضرت عباس نے جب سنا، حیرت کی انتہا نہ رہی، تعجب کرنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ یہاں تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے، نہ مکے والے جانتے ہیں۔ فوراً پوچھا کہ یہاں تو کوئی جاننے والا نہیں، یہ کلمہ آپ نے کیسے پڑھا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، اور نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ہر وقت کھانا ہو، پینا ہو، اللہ کو پہلے یاد کرے، تب اس کی دی ہوئی چیز کو استعمال کرے۔ اگر اس کی دی ہوئی چیز کو استعمال کیا جائے اور اللہ کا نام نہ لیا جائے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہوگی کہ دینے والے کو بھول گئے اور اس کو استعمال کر
اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا نینوا ایک جگہ ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو ہمارے بھائی حضرت یونس تھے۔ یہ سننا تھا، اس کو اور حیرت ہو گئی کہ حضرت یونس کو کیسے جانتے؟ فرمایا وہ نبی ہے اور ہم بھی نبی برحق ہیں، بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کے پیروں پر گر گیا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے یہ کیا منظر ہو گیا۔ جب وہ آئے تو آنے کے بعد کہا تم بھی دیوانے ہو گئے اس کے؟ کہا نہیں، یہ نبی برحق ہے، اگر مان لو تو عافیت ہے، نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، قرن السعادی ایک جگہ ہے، جب وہاں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبریل نے آ کر کے کہا اللہ سب دیکھ رہا ہے، ان طائف والوں نے جو ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ کو مارا ہے، آپ کو تو ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس وقت انسانیت اتنی بیمار کہ ڈاکٹر کو دیکھ کر کے وہ اس کو بھاگ رہے ہیں، خیر خواہ کو بدخواہ سمجھ رہے ہیں، اس کی دعوت کو ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم فرشتہ بھیج رہے ہیں پہاڑوں کا، آپ جو حکم دیں گے اس حکم کی تعمیل کریں۔ چنانچہ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد نبی پاک سے جو بات کہی وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی اس طریقے کا سلوک کر دیتا، ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کوئی کر لیتا، ہمارا پڑوسی ہوتا، ہمارا کوئی ملنے جلنے والا ہوتا، ہماری آبادی اور بستی کا کوئی آدمی اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا تو اس موقع پر ہم کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے جذبات، ہماری منگیں اور جناب والا انتقامی کارروائی کرنے کا ہم کو بہت وہ ہوتا، لیکن آپ سے جا کر کے عرض کیا، فرشتے نے جب آ کر کے کہ اگر آپ یہ کہیں تو ہم ان بستی والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں۔ آپ بتائیے، جب یہ بات کو ستایا ہے، تکلیف دی ہے، اذیتیں دی ہے، مارا ہے، اور فرشتے کو بھی بھیج دیا اللہ پاک نے کہ ہم آپ جو کہیں، اگر آپ کہیں تو ہم اس کو پیس دیں، لیکن رحمت اللہ للعالمین بن کر کے آئے تھے۔ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیسنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اپنے ستانے والوں کو، اپنے اذیت دینے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو میرے آقا نے اللہ سے دعا مانگ کر کے عذاب کو ٹال دیا۔ آج کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری اپنی زندگی ایسی ہے، معاف کیجیے گا ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے، ہماری اپنی معاشرت اور زندگی ایسی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، اعزاء اقربا کو کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں ان کو ستانے کی، اذیت پہنچانے کی، اور اگر ان کی طرف سے کوئی نامناسب بات ہو جائے تو ہم انتقام ضرور لے کر کے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کی امت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے، مسلمانوں ہم ان کی امت میں ہیں، لہذا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جس علاقے میں ہم رہیں، جہاں بھی رہیں، رحمت بن کر کے رہیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ نبی پاک کا یہ امتی ہے۔ ہمارا جذبہ اور حوصلہ وہ ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی ذات سے نہ ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو، نہ رشتہ داروں کو تکلیف ہو، نہ محلے والوں کو تکلیف ہو، بلکہ ان کو ہم سے آرام پہنچے، راحت پہنچے۔ دیکھیے درخت اکیلا اگر ہے، درخت اگر اکیلا ہے لیکن اس میں پتے بھی آتے ہیں، اس میں پھول بھی ہے، اس میں پھل بھی ہے، اس میں سایہ بھی ہے،
آپ بتائیے اس درخت سے لوگوں کو نفع ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس درخت کی حفاظت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر مسلمان رحمت بن کر کے جیے اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے، اپنے اخلاق سے، تو جس طرح اس درخت کی حفاظت ہوتی ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرے۔ آج ہم رحمت بن کے کہاں رہ رہے ہیں؟ آج تو ہم زحمت بنے ہوئے ہیں۔ اگر رحمت بن کر کے جیے، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے، لمبا واقعہ ہے، مکہ معظمہ فتح ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز پر مکہ آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قرآن نے کیا کہا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ اللہ فرما رہا جب کوئی بادشاہ، کوئی حاکم، اقتدار والا کسی بستی میں فاتحانہ انداز پر آتا ہے تو نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے، وہ خوریزی کر دیتا ہے، ذلیل لوگوں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے، نظام درہم پر کر دیتا ہے۔ لیکن حکمرانوں میں ایک حکمراں ایسا ہے جو رحمت عالم کی شکل میں مکہ معظمہ میں فاتحانہ انداز کے اوپر جب داخل ہو رہا ہے تو اکڑ کر نہیں، کبر کے ساتھ نہیں، سینہ تان کر کے نہیں، آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ معظمہ جب آپ داخل ہوئے ہیں تو پیشانی مبارک، سر مبارک تواضع کی بنیاد پر، ابدیت کی بنیاد پر کہ وہ زمین جہاں سے مظلومانہ طریقے پر ہم گئے تھے، آج اللہ نے اس سرزمین میں ہم کو فاتحانہ طریقے پر داخل کر دیا ہے، شکر کے انداز پر تشریف لے کر۔ آپ نے پڑھا ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور بڑے مزے کی بات، اس مہینے میں آپ کو پتا ہے تین چیزیں اس مہینے میں امتیازی ہیں، مسلمان سب کو بھول گیا، صرف ایک چیز اس کو یاد رہ گئی۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں ہجرت بھی ہوئی ہے، لیکن مسلمان ہجرت کو بالکل بھول چکا ہے، کیونکہ ہجرت اس کا ایک اپنا تقاضا ہے، اس کا اپنا ایک مطالبہ ہے، اور دین کے لیے ہم اس کو تیار نہیں ہے، لہذا امت ہجرت کو بالکل فراموش کر چکی ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ جو یاد رہ گیا وہ آپ کی ولادت اور آپ کی وفات یاد رہ گئی۔ تو مسلمان ایک بات بتا، کسی کا بیٹا مان لو، فرض کر لو کسی مہینے میں، جیسے فروری کے مہینے میں لڑکا پیدا ہوا، اور اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد فروری ہی کے مہینے میں اس کی وفات ہوئی ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا پھر اس فروری کے مہینے میں برتھ ڈے بناؤ گے، کیک کاٹو گے؟ نہیں، اب تو وفات یاد رہے گی کہ جناب والا میرے بیٹے کی کسی وفات ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا، نہ ان کو وفات یاد ہے، نہ کچھ یاد ہے، ہجرت کا معاملہ پر یاد رہ گیا صرف ولادت کا مہینہ۔ کس نے انکار کیا؟ آپ کی ولادت تو ہوئی ہے بے شک، لیکن وفات اور ہجرت، اور آپ یہ بتائیے آپ کی ولادت اور وفات میں ہمارے لیے کیا نمونہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں معاملے تو اللہ کے قبضے کے اندر ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اور ہجرت ہمارے اپنے اس کے کرنے کی چیز ہے، مسلمان اس کو بالکل بھول چکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے گئے، کیا وقت تھا، کیا کیفیت تھی آپ کی، آپ کو مکے سے کتنا تعلق تھا، سب باتوں کو جانے دیجئے۔ جب اللہ پاک حاجی کو بلاتا ہے اور حج کا جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے اس وقت میں کیا کیفیت ہوتی ہے، جب وہاں سے آتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے، رنج کی، غم کی کسی کیفیت ہوتی ہے کہ جناب والا آنسوؤں پر قابو نہیں آ پاتا ہے، اور آدمی رونا زار و قطار شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم غلاموں کی، گنہگاروں کا یہ حال ہے، اور آقا جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟